بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کتنے 100 سال توبہ کرتے رہے اور روتے رہے؟ اس کے متعلق تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 سال تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا اور اس قدر روئے کہ آپ علیہ السلام کے آنسوؤں سے تمام زمین والوں کے آنسو زیادہ، آپ علیہ السلام کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں، یعنی آپ تمام زمین والوں سے زیادہ روئے۔ یہ بات تفسیر نعیمی پارہ نمبر اول صفحہ نمبر 310 پر لکھی ہے۔ 5 آدمی بہت روئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر زمین پر تشریف لائے تو ایک دم بہت سی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ جنت سے چھوٹنے کا غم، اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی، اپنی وحشت اور تنہائی، پھر رب تعالیٰ کا عتاب۔ اس عتاب کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ اس پریشانی میں 300 سال تک اس قدر روئے کہ ان کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ 5 آدمی بہت روئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یعقوب علیہ السلام فراق فرزند کی وجہ سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ مگر ان تمام حضرات میں حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ 300 سال تک متواتر آپ روئے ہیں۔ یہ بات تفسیر نعیمی پارہ نمبر اول صفحہ نمبر 312 پر لکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گریہ زاری کرنا، رونا، تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی گریہ زاری پر رونا آ گیا۔ انہوں نے بھی بارگاہ الہی عز و جل میں حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش اور شفاعت کی، تب رحمت الہی عز و جل نے ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو رحمت للعالمین علیہ السلام کا نام یاد دلایا اور اس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی۔ یہ تفسیر نعیمی پارہ نمبر اول صفحہ نمبر 312 پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر روئے زمین پر کسی کا رونا نہیں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مرفوعاً روایت ہے، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے رونے کا موازنہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے ساتھ کیا جائے تو ان سب کا رونا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک، یہ روایت طبرانی شریف میں المعجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 حدیث نمبر 143 پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور اسی دن آپ علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی کتاب الجمعہ باب ذکر الساعہ حدیث نمبر ہے 1430۔ آدم علیہ السلام کی توبہ یوم عاشورہ کو مقبول ہوئی۔
یہ تو معلوم ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی برس تک اپنی خطا پر نادم رہے۔ جب توبہ کا وقت آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ان دعاؤں کا القاء ہوا، وہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم اور غالباً جمعہ کا دن تھا۔ عاشورہ جمعہ کو بہت بڑے واقعات ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جمعہ کے دن عاشورہ 10 محرم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہونا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں شہید ہونا۔ یہ سارے واقعات 10 محرم عاشورہ کو ہوئے، سب 10ویں محرم کو ہوا۔ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت کی گزاری، اس لیے اہل سنت 11ویں شریف کرتے ہیں۔ بظاہر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہوتی ہے، در حقیقت ان تمام بزرگوں پر انعام الہی عز و جل ملنے کی خوشی۔ آپ کو ان کلمات کے ملنے سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے وضو فرمایا اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تھے تب ان کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، اور توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے اور ہر دن میں جسم کا تہائی حصہ اصلی رنگ پر آتا رہا۔ 15ویں تاریخ کو تمام جسم پاک اصلی رنگ پر آ گیا۔ یہ تینوں روزے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک فرض رہے۔ اسلام میں بھی کچھ زمانے ہر مہینے کے یہ 3 روزے فرض رہے، اب فرض نہیں مگر سنت ہیں۔ توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے مقام میں حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ عربی زبان کا سلب کیا جانا اور دوبارہ عطا فرمانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ان کی زبان عربی بھی سلب کر لی گئی تھی، یعنی بھلا دی گئی تھی۔ اتنے تک سریانی زبان میں کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہو گئی۔ توبہ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تمام عالم کو آواز دینا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تمام عالم کے جانوروں کو آواز دی، اے جانوروں، حق تعالیٰ نے تم پر اپنا خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور دریائی جانوروں نے اپنا سر اٹھا کر اطاعت ظاہر کی، اور خشکی کے جانور آپ علیہ السلام کے آس پاس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرنے لگے، جن پر ان کا ہاتھ پہنچ گیا وہ اہلی اور خانگی رہا، جیسے گھوڑا، اونٹ، بکری، کتا، بلی وغیرہ۔ اور جس پر ہاتھ آپ علیہ السلام کا نہ پہنچ سکا وہ جنگلی وحشی رہا، جیسے ہرن وغیرہ۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا عز و جل، اولاد بہت کمزور ہے اور ابلیس کا فریب بہت سخت، اگر تم ان کی امداد نہ کرے تو وہ ابلیس سے کیسے بچ سکیں گے؟ حکم الہی عز و جل آیا، اے آدم علیہ السلام، تمہارے اور احکام تھے، ان کے لیے دوسرے احکام ہوں گے۔ ہمارے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھیں گے جو اس کو شیطان کے وسوسے سے بچائے گا، اور ہر ایک کے لیے مرنے کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ تب آپ علیہ السلام خوش ہو کر آپ نے شکر کیا۔